Forgive your old self. اپنے آپ کو بار بار اذیت نہ دیں ان خیالوں سے جو آپ کو ہر روز رات کو آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ میں نے ایسا کیوں کیا؟ خیال سبھی کو آتے ہیں، مگر کیا کریں؟ استغفار، صدقہ کریں، شکر کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے اس گھن سے باہر نکالا، تو نے مجھے اس آزمائش سے باہر نکالا۔ اللہ تیرا شکر ہے میں نے کسی کے ساتھ برا کیا لیکن آج میں اچھے ٹریک پر ہوں۔ انسان کو جب ہدایت مل رہی ہو تو اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ ماضی میں کیا کر چکا ہے، بس وہیں سے راستہ بدل لینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ 100 قتل کرنے والوں کو معاف کر سکتے تو وہ مجھ کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ کوشش تو کریں، قدم تو بڑھائیں اس رب کی جو اس کی جانب ایک قدم بڑھاتا ہے نا، وہ 10 قدم خود بڑھ جاتا ہے اس انسان کی طرف۔ تو ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارے ماضی میں یا ہم سے ابھی بھی توبہ کے بعد گناہ ہو گیا تو نہیں، ہماری توبہ تو ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ ہم خدا کو اپنی نظر سے نہیں کیوں دیکھتے ہیں؟ خدا کو خدا کی نظر سے دیکھ کر تو دیکھو۔ خدا کو اپنے جیسے آپ لوگوں کو جج کرتے ہو نا، اس نظر سے مت دیکھو۔ میں یا آپ، ہم لوگوں کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم کسی کو معاف کر سکیں، کسی کے عیب پر پردہ ڈال سکیں، کسی کو کچھ کرتا دیکھیں تو ان لوگوں پہ پردہ ڈالیں۔ ہم ان لوگوں میں سے معذرت کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن وہ جو ذات ہے نا، اس کو اس کی نظر سے اس کی نگاہ سے دیکھو کہ وہ کتنی خوبصورت ذات ہے۔ مرنے سے پہلے اگر کوئی ایک لمحہ توبہ کر رہا ہے تو اس کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ جو نوجوان، ایک ایسا نوجوان جو ہر لمحے گناہ کرتا ہے، تو اس نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں، حرام ریلیشن شپس میں گزاری، شراب نوشی، ان سب چیزوں میں گزاری ہو۔ تو ایک دن کیا ہوا، وہ ایک عورت کو اپنے ساتھ لے آیا اپنے گھر میں۔ وہ بہت اچھی پائس نیک عورت تھی، لیکن وہ مجبور تھی، اس کے بچے بھوکے تھے، اس کو کھانے کی ضرورت تھی، بچوں کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، تو وہ اس کے ساتھ چلی آئی۔ وہ نوجوان کون تھا؟ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، کفیل اس کا نام تھا۔ تو جب وہ شخص دروازہ بند کرنے لگا اور اس عورت کی طرف قدم بڑھانے لگا تو وہ رونے لگ گئی۔ کفیل نے کہا کہ کیوں؟ میں نے تمہارے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی، سودا کیا ہے، تمہیں پیسے دیے ہیں، کوئی 100 اشرفیاں میں بھی اس ٹائم کا کوئی 5-6 لاکھ روپے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ عورت رونے لگی۔ اس نے کہا نہیں کفیل، میں ایسی عورت نہیں ہوں، میں مجبوری میں یہ سب کر رہی ہوں، میرا یہ کام دھندہ نہیں ہے۔ تم دروازہ تو بند کرو کہ کوئی اور نہ دیکھے، لیکن ایک ذات ہے جو دیکھ رہی ہے، تو دروازہ کس لیے بند کرنا؟ یہ سن کر کفل رونے لگا اور اس عورت کو پیسے بھی دیے اور اسے کہا تم میری بہن ہو، جیسے تم پاکیزگی کے ساتھ آئی تھی ایسی پاکیزگی کے ساتھ تم واپس چلی جاؤ، اور اسے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، خدا مجھے سے گناہگار کو بخش دے۔ اور اسی رات وہ عورت تو چلی گئی، کفل کی موت ہو جاتی ہے، کفل مر جاتا ہے، اور اس کے دروازے کے باہر عربک میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے کفل کو بخش دیا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات، جو مرنے سے پہلے اس نے گھنٹہ 2 گھنٹے یا کچھ منٹ پہلے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، تو ہمیں کیوں معاف نہیں کر سکتا؟ کیوں مسکنسیپشن بنا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے ماضی کو نہیں بھول پا رہے، ہم کچھ اچھا کرنے کا سوچ رہے ہیں پر کر نہیں پا رہے۔ کوشش کرو، بار بار کرو، گھسیٹو اپنے آپ کو، چل نہیں سکتے تو گھسیٹو، لیکن ایٹ لیسٹ چپ کر کے مت بیٹھو کہ میں نہیں کر سکتا۔ ڈونٹ گیو اپ، جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی چوائس ہے کہ آپ کو یہ چیز کرنی ہے نہیں کرنی، آپ کو چینج، اگر آپ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اپنی لائف بیٹر بنانا چاہتے ہیں، تو وہ خود آپ ہیں، کوئی دوسرا تیسرا انسان آ کے یہ چیز نہیں کرے گا۔ تم جب کسی کو معاف کرتے ہو تم اپنے خود کے زخموں کو بھرتے ہو، وہ سے تمہیں ملے ہیں تو بس اپنا دل صاف کر لو، پھر دیکھو کیسے تمہارے سارے راستے صاف ہوتے